یو آر انڈر اریسٹ مسٹر احتشام۔ پولیس آفیسر وین سے نکل کر اس کے سامنے آیا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، اپنی بیوی کو اغوا کروانے اور اس کو قتل کروانے کے جرم میں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر آئمہ کی طرف دیکھا، جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ گھر آئے سارے لوگ اب چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو دھکا دے کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کیا۔ چھوڑو مجھے، کیوں کیا تم نے ایسا احتشام؟ آئمہ نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبانا چاہیے تھا۔ ساری محنت میری اور کاروبار تم بہن بھائی کا۔ اب جب سچ سامنے تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ آئمہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ صرف اسے راستے سے نہیں ہٹاتا بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا۔ پولیس وین کی طرف جاتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولا۔ سارا پلان الٹا پڑ گیا تھا۔ اسے آئمہ سے زیادہ شیر افکن پر غصہ آ رہا تھا، جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے بھی آئمہ کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام، تم نے تو ہمارے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ پولیس وین کو دور جاتے دیکھ وہ زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ اسلام آباد سے واپس کراچی چلی آئی تھی اور آتے ہی ساری بات حسان کے گوش گزار کر دی۔ البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، مگر قسمت میں شاید مزید امتحانات لکھے تھے کہ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ جویریہ کے انتقال کے بعد آئمہ نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف مبذول کر لی تھی۔ حسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی آئمہ کی خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی سے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول جھونک نہ سکے۔ اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اس بچے کو بھی صحیح سلامت دنیا میں لا بھی پائے گی یا نہیں۔ مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا، جب 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اس کا نرم و ملائم لمس اس کے ہر دکھ پر کسی خوشگوار فوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ حسان سوتی ہوئی جنت کو آئمہ کی گود سے لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، تم اسے کاٹ میں لٹاؤ، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ آئمہ کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حسان آج فیکٹری سے دیر سے گھر آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حسان جنت کو اٹھائے اسے آئمہ کے کمرے میں لے آیا اور کاٹ میں لٹا کر اسے پیار کرتا واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کھڑکی پر ڈلے پردے کے پیچھے چھپا شخص حسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی چھاپ پیدا کیے کاٹ کے پاس آیا اور جنت کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ میری شہزادی، پہچانا اپنے بابا کو؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جلد تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے۔